غم کے کہاں تھا قابل، حضور کی وردہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پروگرام یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے ساتھ آپ کا میزبان محمود الحسن اشرفی حاضر خدمت ہے، اور آج ہم نبی کریم علیہ السلام کی جن احباب پر کرم نوازی ہمیں دکھائی دیتی ہے اور بدرجہ عتم دکھائی دیتی ہے، ان میں سے ایک شخصیت بہترین قاری، بہترین ثنا خواں، نوجوان پرعزم ثنا خواں اور بہترین زندگی سے پڑھنے والے ثنا خواں، بہترین قاری قرآن میراد الحاج قاری محمد محسن قادری صاحب ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں۔ اللہ کا شکر ہے۔ بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں شریک ہوئے، تشریف لائے، آپ کی آمد کا تہہ دل سے شکر گزار۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا۔ جزاک اللہ۔ قاری محمد محسن قادری صاحب سے ایک بڑی دل لگی ہے، ایک یارانہ ہے، ایک محبت ہے۔ آپ نے ARY QTV پہ، ARY ڈیجیٹل پہ ہمیں پورا مہینہ دیکھتے ہیں، تو ایک بہت قربت ہے الحمدللہ، بہت اچھی دوستی ہے، بڑی اچھی سلام دعا ہے، اور اس ماحول میں ان کے ساتھ پروگرام کرنا بھی ایک بڑی میری خواہش تھی اور بڑی تمنا تھی، اور آج یہ موقع میسر آ گیا۔ الحمدللہ۔ اور آج وہ سوالات جو ہم عموماً نہیں کرتے، آج وہ سوالات ہم ان سے کریں گے کہ نعت خوانی کے صدقے اور توفیل آج الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر میں عزتوں سے اور محبتوں سے ان کو نوازا ہے، وہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے کام اللہ رب العزت نے ان سے لیے جو کہ اگر آپ غور کریں تو بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم ایک دفعہ اسٹوڈیو میں تھے اور ایک صاحب آ کے کہنے لگے کہ قاری محمد محسن قادری صاحب سے ہم بڑی والیانہ محبت خاص طور پہ اس لیے کرتے ہیں، ایک دفعہ میرا بیٹا جو ہے وہ پورا 6 کلمے پڑھ رہا تھا، تو میں حیران اس کو 6 کلمے کیسے یاد ہوئے۔ پتہ چلا کہ ARY QTV نے 6 کلمے ریکارڈ کیے اور پھر ان کا ایک خوبصورت گلدستہ تیار کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالا، اور وہ ان کے بچے تک پہنچ گیا، اور ان کا بیٹا جو ہے وہ روزانہ اس کو سنتا اور یاد کر لیتا۔ اور ایک چھوٹا بچہ، کم سن بچہ اگر 6 کلمے یاد کر لے تو ہمیں بھی کچے پکے ہو گئے اب تو وہ 6 کلمے، لیکن اگر کوئی یاد کر لے تو ایک والد کے لیے بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہوتی ہے۔ تو مجھے اہمیت کا اندازہ ہوا کہ یہ جو 6 کلمے ہیں قاری محسن قادری صاحب کے حصے میں آئے، تو اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ پہلے تو ہم آغاز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ نعت خوانی کا، قرات کا اور حفظ قرآن کا بھی کچھ سلسلہ رہا ان کا، تو اس بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ اسکول لائف اور جو ابتدا جو نعت خوانی کی ہوئی اور قرات کی ہوئی وہ کیسے ہوئی قاری صاحب؟ ہاں، ہمارے گھر کے قریب مسجد تھی، مدینہ مسجد، وہاں پر ایک قاری صاحب پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے بچوں کو۔ کیا نام ہے؟ قاری وسیقۃ الرحمان۔ تو ان سے بچوں کو اتنی انسیت تھی، محبت تھی کہ بچے چھٹیاں نہیں کرتے تھے۔ اچھا، ماشاء اللہ، قاری صاحب کے پاس جا کے بیٹھے گئے، بڑی محبت سے وہ بچوں کو پڑھا۔ ہم تو بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بچے تو ہے نا۔ تو مسجد انتظامیہ نے ان کو کہا کہ بس اب آپ جو ہے نا چھوڑ دیں مدرسہ، ہم نے دوسرے قاری ہائر کر لیے، وہ پڑھائیں گے۔ تو جب ان کو قاری صاحب کو وہاں سے نکالا تو سارے بچے اٹھ کے قاری صاحب کے گھر چلے گئے، اللہ کہ ہمیں قاری صاحب سے ہی پڑھنا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور ایک بات اسکپ ہو گئی، جب مدرسے میں میری بہن وغیرہ بھائی وغیرہ پڑھنے جاتے تھے قاری صاحب کے پاس، تو شوق میں بھی چلا گیا، وہ چھوٹا سا تھا۔ اچھا۔ تو
قاری صاحب تلاوت سے یعنی کہ لحن کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے بچوں کو. تو ادھر سے میں نے بھی کچھ پتہ نہیں کیا پڑھنا شروع کر دیا. نہیں مجھے پتہ تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, لیکن بس آوازیں نکالنی شروع کر دیں. قاری صاحب نے سب کو خاموش کرا دیا کہ ذرا چپ ہو جاؤ, ذرا بچے کو دیکھو کیا کہہ رہا ہے. تو میں پڑھ رہا تھا کچھ, مجھے نہیں پتا کیا تھا وہ. تو بڑے خوش ہوئے اور حوصلہ افزائی کی. مجھے گود میں اٹھا کے چھٹی ہوئی تو گود میں اٹھا کے میرے گھر لے کر آ گئے. کہنے لگا, میری والدہ سے کہا, والد صاحب سے کہا کہ یہ بچہ آپ مجھے دے دیں. انہوں نے کہا ہمارے سارے بچے آپ کے ہیں, آپ لے جائیں. بالکل. پھر جب ہم یہاں سے قاری صاحب کے سارے بچے وہاں مدرسے میں چلے گئے, ان کا کیونکہ مدرسے کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں تھا, گھر جیسا ماحول تھا. تو اگلے دن ہی ڈیسک وغیرہ یہ وہ سب چیزیں لائی گئیں, باقاعدہ مدرسہ کمرے کے اندر چھوٹا سا بنایا گیا. تو آپ کیا کہہ رہے تھے ابھی؟ آغاز کیسے ہوا یہ تمام؟ جی. تو پھر وہ باقاعدہ ایک مدرسہ بننا شروع ہو گیا الحمدللہ. پھر وہ قاری صاحب نے پھر ہمیں اپنے خاص تھے 2-4 لوگ تھے ہم, تو قاری صاحب نے ان کو اپنے بڑے خاص بچے کر کے کہا کہ یہ میرے ساتھ ہی رہیں گے. انتہائی توجہ دیا. جی. اب ہم رہتے بھی قاری صاحب کے ساتھ تھے, کھانا پینا سب وہیں پر, اور وہ پڑھنے کے وقت پڑھنا, کھیلنے کے وقت کھیلنا, پورے ہم ساتھ لے کے چلتے تھے. یعنی میں نے تو ان کو آدھی رات کو اٹھ کے قرآن پاک پڑھتے اور روتے ہوئے, ہاتھ باندھے ہوئے, نیت باندھی ہوئی رو رہے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. یا ان کو قرآن پاک سے بہت محبت تھی, عاشق قرآن تھے, اور وہ فیض جو ان کو عطا ہو وہ آگے منتقل کرنے کے متمنی رہتے تھے. تو ان کا جب انتقال ہوا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو رات میں عشاء کے بعد جنازہ ہوا تھا, اور اس وقت تو یہ موبائل وغیرہ تو نہیں تھے, لیکن ایمرجنسی لائٹس ہوا کرتی تھیں بڑی بڑی آپ نے. جی. تو آپ یقین کریں کہ جب ان کو قبر میں لٹایا گیا, ان کا چہرہ کھولا گیا, تو کسی ایمرجنسی لائٹ کی ضرورت نہیں تھی, ایسا چہرہ ان کا دھمک رہا تھا. ماشاءاللہ. وہیں ان کے دوست تھے, اس وقت ان کی عمر کوئی 70 سال ہوگی. تو کہنے لگے یار مجھے اس عاشق قرآن کا چہرہ دیکھنے دے, ذرا اس کا چہرہ میں دیکھوں. اور وہیں بیٹھ کے انہوں نے اس وقت 70 سال کی عمر میں, یا 70 سال یا 75 سال کی عمر میں, انہوں نے اس وقت وہیں بیٹھ کر ارادہ کیا کہ اتنا اچھا چہرہ ہوتا ہے قرآن پڑھنے والے کا, تو آج سے میں بھی قرآن پاک پڑھوں گا اور میں حفظ کروں گا. ماشاءاللہ. پھر انہوں نے وہ حفظ کرنا شروع کیا اس عمر میں, ماشاءاللہ, اس عمر کے حصے میں جہاں دماغ آپ کو اس طرح کا ماشاءاللہ. انہوں نے بھی 5 سال کے عرصے میں پورا قرآن حفظ بھی کیا. ماشاءاللہ. تو پھر وہ جب مدرسے کا سلسلہ تھا, اور ساتھ میں اسکول لائف, اور اسکول لائف پھر ہم نے وہ منقطع کر دی. اچھا. ہاں, KG2 پڑھ کے پھر وہ قاری صاحب کے پاس چلے گئے تھے. وہیں قاری صاحب ہمیں خطاطی وغیرہ بھی سکھانا, اور وہ تو بس ہماری نالائق ہی, ہم نے وہ نہیں سیکھا, لیکن وہ خطاطی کرتے تھے. مشرق اخبار میں اس وقت وہ پہلے تو یہ کمپیوٹر سے لکھا باقاعدہ لکھا جاتا تھا خطاطی, تو وہ لکھتے تھے باقاعدہ, صحافی بھی تھے. تو ہمیں کہتے تھے کہ آپ سیکھ لو, کام آئے گا. تو کوشش کرتے تھے تھوڑی بہت, جیسے ہم نے سیکھا. پھر ان کی ہماری توجہ, انہوں نے ہم پر اتنی خاص توجہ رکھی ہوئی تھی کہ قرآن کی تلاوت کیسٹ لا کے سنانا کہ ایسی تلاوت کرنی ہے, اس کو اس طرح اٹھانا ہے, اس طرح کرنا ہے. اور باقاعدہ انہوں نے قرآن پاک کی ہمیں اس طرح پڑھانا شروع کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے اب اتنی توجہ جب وہ کسی پر دیں گے تو وہ ظاہر ایک آہستہ آہستہ ایک نکھارنا شروع ہو گیا. تو ایک محفل میں جانا ہوا. قاری صاحب نے ہمیں الاؤ نہیں کیا تھا کسی محفل میں جا کے پڑھنے کے لیے, کیا کسی محفل میں پڑھنے کا الاؤ نہیں. آپ یہ خاموشی سے اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں, آپ اس چکروں میں نکل جائیں گے تو پھر آپ کہیں کہیں نکل جائیں گے. تو ایک محفل میں ان کے بہت خاص دوست انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ آپ اس بچے کو نا تلاوت کروانی ہے ہم نے, اور بیچ پروگرام میں کروانی ہے رات کے اندر. قاری صاحب نے کہا اتنی رات میں بچے کو میں نہیں بھیج سکتا. انہوں نے کافی ریکویسٹ کی, تو پھر قاری صاحب نے بھیج دی. یہ جامع قلعت پہ کوئی بہت بڑی محفل ہوتی تھی اس زمانے میں, تو بڑا مجمع تھا اس محفل میں, بہت بڑے بڑے ثناء حضرات آئے ہوئے تھے. تو قاری ولی ظفر قاسمی صاحب, صدیق اسماعیل صاحب, الحاج یوسف احمد صاحب, یہ سارے نعت خواں وہاں پر تھے. تو پبلک ان کو شوق سے سننے کے لیے آتے تھے, تو کافی رش تھا. تو اس کے بیچ میں میری تلاوت رکھائی تھی. اب جب میری تلاوت کرنے کی باری آئی تو میرے استاد نے مجھ سے کہا تھا کہ آنکھیں کھول کے مت دیکھنا,
آنکھیں بند کر کے پڑھتے رہنا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب وہ کہنا ایک ہوتی کہ جس کی منع کرتے ہیں وہ تو کرنے ہوتا ہے, وہ کیا ایسا کیوں منع کیا. تو تلاوت کرتے کرتے میں نے آنکھ کھولی تو عوام کا جم غفیر تھا. اتنی ساری عوام دیکھ کر تو گھبراہٹ ہو گئی. اب میں گھبرا گیا, اب مجھ سے پڑھایا نہ جائے. اب میرے قاری صاحب کا ایک انداز تھا, وہ جب غصہ کرتے تھے نا تو کبھی انہوں نے میں مارا نہیں, کبھی بھی نہیں مارا, بس ان کو غصہ کرنے کا انداز تھا. یوں آنکھیں کھولی اور بڑی کر کے بس اس طرح کی وہی ہماری حالت خراب. اب ویسے ہی میں گھبرایا ہوا تھا پبلک کو دیکھ کے. قاری صاحب نے یوں کیا تو حالت اور خراب. پھر آ کے انہوں نے مجھے پیار کیا اور کہا کہ آنکھیں بند کرو, اور پھر برابر میں بیٹھ کے نا تلاوت کیا ہے کہ وہ پڑھا کرتا تھا. میں وہی ذرا پڑھو ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل. تو انہوں نے کہا کہ پڑھ کے ایک آیت سنائی, پھر اس کے بعد میں نے آنکھیں بند کر کے آیات مکمل کر دی. لیکن الحمدللہ بہت اتنا بڑا کہتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے مجھے بتایا, قاری صاحب نے بتایا کہ جب آپ تلاوت کر رہے تھے تو اچھا خاصا مجمع جمع ہو گیا تھا. اور کہا گیا تھا کہ اس وقت ٹریفک جام ہو گیا تھا روڈوں پر, لوگ گاڑی سے اتر کے آنے لگے کہ یہ بچہ کون ہے. پھر وہاں سے محفلوں کا سلسلہ شروع ہوا. اچھا قاری وسیقۃ الرحمان صاحب ہمارے ادیب رائے پوری صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں. تو ادیب صاحب سے بڑی سلام دعا تھی ان کی. ایک محفل میں جانا ہونا شروع ہو گیا میرا. تو پھر وہ ایک جگہ محمود علی نعت پڑھ رہے تھے, تو ان کو دیکھ کے مجھے بڑا شوق ہو گیا نعت پڑھنے کا. اس کا مطلب ہے کہ آپ محمود علی بھائی سے انسپائر ہوئے. جی, محمود بھائی کو میں نے سنا تو بڑا اچھا لگا. میں نے کہا یار نعت بھی پڑھنے چاہیے. تو استاد سے میں نے کہا, قاری صاحب سے میں نے کہا صاحب وہ تو یہ 90s کی بالکل اوائل کی بات, تقریباً 1991. یہ مدرسہ کی جب پہلی محفل جو پڑھی تھی میں نے مدرسہ کے ساتھ قاری صاحب کے ساتھ, وہ 89-90 ماشاء اللہ تھے. تو پھر 91 سے باقاعدہ محفلوں میں نعت پڑھنا بھی تھوڑا تھوڑا شروع کر دیتا ماشاء اللہ. تو ادیب صاحب کے حوالے قاری صاحب نے پھر مجھے کیا. قاری صاحب کو جو میں نے خواہش کا اظہار کیا, کہنا اچھی بات ہے لیکن اگر آپ صرف زیادہ توجہ دیں تو زیادہ اچھا رہے گا. میں نے نہیں, اچھا اب لاڈ لیتے تھے ان کے اندر, نہیں کرتا ہوں نعت میں, ٹھیک ہے. تو ادیب صاحب سے انہوں نے پھر, ادیب صاحب آیا کرتے تھے ہمارے مدرسے میں اکثر. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلی محفل ہم نے کی تھی الحاج سعید ہاشمی صاحب کے مدرسے کا آغاز ہوتا, مدرسہ تعلیم القرآن لیاقت آباد میں. اس میں وہ جو اللہ کے نام جنہوں نے پڑھتے نا, اسماء الحسنی جنہوں نے پڑھا شروع میں, سب سے پہلے جنہوں نے پڑھا, جی جی, تو ملیشیا سے ان کو بلایا گیا تھا باقاعدہ. تو پہلی دفعہ میں نے ان کو دیکھا تھا اور بڑی خوشی ہوئی تھی کہ کیا اچھا انداز تھا. وہاں فرسٹ ٹائم میں نے نعت شریف پیش کی تھی, یا محمد نور مجسم, یا ادیب صاحب کی. تو ادیب صاحب نے تیار کروائی تھی وہ. تو پھر بس وہاں سے پھر ایسا ایسا سلسلہ شروع ہوا, تلاوت نعت سنا, ایسا سلسلہ الحمدللہ. تو ادیب صاحب سے کتنا عرصے تعلق رہا اور کیا کچھ ان سے آپ کو سیکھنے کو سمجھنے کو ملا؟ ادیب صاحب ایک صرف شاعر نہیں تھے, اچھے استاد, پوری ایک یونیورسٹی تھے. مطلب آپ کو دینی معلومات ان کو بہت زیادہ تھی, اور وہ ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی کلام کہتے تھے. اور پھر وہ دنیاوی علوم کے حوالے سے بھی بہت زیادہ جانتے تھے, اور موسیقی کے حوالے سے بہت زیادہ جانتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ میں ایک کلام کہہ رہا ہوں, اس کا انگ کیا ہونا چاہیے, اس کی طرز کیا ہونی چاہیے, یہ کن سروں میں ہونی چاہیے, وہ سب جانتے تھے. اور پھر وہ اسی طرح ہمیں ایسے اس کی فیل کیا ہونی چاہیے, جی جس کو موسیقی دنیا میں راگ کہا جاتا ہے, راگ فیلنگ, وہ سب جانتے تھے. اور کوئی کلام کہتے تھے باقاعدہ اس کی طرز بتایا کرتے تھے, اس کو اس انداز میں, اس راگ میں, اس انگ میں کہیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا, باقاعدہ بتایا کرتے تھے پڑھ کے. تو بس یہ الحمدللہ استاد اچھے ملے, تو پھر وہ تربیت کا سلسلہ الحمدللہ. اردو بھی اچھی ہو گئی ہوگی ان کے ساتھ رہ کے؟ ان کے ساتھ اچھی ہو گئی تھی, پھر تھوڑی خراب ہو گئی تھی. اچھا, پھر آہستہ سیٹ. جب تک ان کی صحبت میسر آئی تب تک اچھی ہو گئی. پھر اس کے بعد جب باہر کی دنیا میں ہم نکلے, لوگوں سے ملنے ملانا, تو کچھ ہوتا ہے نا کہ کسی رنگ میں جا کے بیٹھے تو اس کا رنگ چڑھنے لگتا ہے, تو پھر وہ ایسا وہ رنگ چڑھنے لگا. وہ کون سے عوامل عناصر یا کون سے دوست احباب تھے, یا گھر کی طرف سے, یا دوستوں کی طرف سے, یا کوئی بزرگوں کی طرف سے,
جن کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملی ہوئی منظر عام پر آنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو ہمارے استاد قاری صاحب، انہوں نے تو بہت زیادہ محنت بھی کی، اور ان کو پڑھانے کا انداز محمود بھائی اس طرح تھا کہ انہوں نے کوئی ٹائم فکس نہیں کیا ہوا تھا ہمارا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک پڑھنا ہے، اتنے بجے سے اتنے پڑھنا ہے. بس انہوں نے عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، ہمارے سونے کا ٹائم ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ پڑھنے کا موڈ ہے کچھ پڑھ لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ اتنا مزہ آتا تھا قاری صاحب کے ساتھ پڑھنے میں. اب وہ تلاوت کرتے تھے کہ وہ پڑھتے تھے کہ پھر ہم اس کو دہرایا کرتے تھے اسی طرح. وہ بتاتے اس کو اس طرح کا اس طرح، اس میں اتنا مزہ آتا کہ لہجے مختلف، جی مختلف لہجے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وقت کہاں سے کہاں نکل گیا. رات کو 1 بج گیا، 1:30 بج گیا، بس ٹائم صدق اللہ العظیم، پتہ ہی نہیں چلا اتنا ٹائم ہو گیا. اور پھر اس کے بعد نیند آ رہی ہے، قاری صاحب نیند نہیں آ رہی، چلو آپ کیرم کھیلتے، کیرم نکالو، کیرم کھیل رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر کیرم کھیلنے کے بعد پھر انہوں نے تھوڑا آرام کر لو، تھوڑا سو جاؤ. پھر تھوڑی دیر سو کے پھر فجر میں اٹھایا، فجر میں نماز پڑھائی. ابھی پڑھنے کا موڈ ہے یا سونا ہے؟ خیر سب تو نیند آ رہی، سو جاؤ. سو گئے، پھر آرام سے اٹھے 10-11 بجے، پھر بیٹھ گئے پڑھنے کے لیے. اس طرح انہوں نے ماحول بنا کے رکھا. میں سمجھتا ہوں ایک اچھا استاد اور ایک ایسا استاد جو جس میں مختلف اللہ رب العزت نے صلاحیتیں رکھی ہوں، تو جو اپنے اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو بڑے دل سے اخلاص کے ساتھ پڑھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی محبت دل میں ڈال دیتا ہے. جس طرح سے قاری صاحب نے بارہا اپنے استاد گرامی کا ذکر کیا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت کا بہت زیادہ اثر قبول کیا ہے قاری صاحب نے. پھر وہ والدین کا بھی بڑا کردار ہے الحمدللہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ بھی الحمدللہ اسی دور کے ہی آپ کچھ عرصے بعد تک 5-7 سال کے بعد الحمدللہ. تو اس کی ان دنوں میں حالات آپ کو اندازہ تھا کہ کراچی کی آپ جس علاقے میں رہتے تھے تو وہاں پہ 92 کا آپریشن سب سے زیادہ آپ ہی علاقے میں رہا. جی تو کرفیو والے معاملات اس دور میں بھی محفلیں وہ ہوتی تھیں. اب یہ دیکھیں الحمدللہ یہ حضور کے ذکر کی محفلیں کبھی نہیں رکی، وہ عرصے سے چلی آ رہی ہیں، عرصے سے چلی آ رہی ہیں، انشاءاللہ تا قیامت چلتی رہیں گی. لیکن کووڈ میں بھی جب ساری دنیا ٹھہر گئی تو لوگوں نے آن لائن محفلیں شروع کی، لیکن محفل حضور کا ذکر نہیں رکا. حضور کا ذکر الحمدللہ. تو میرے والد صاحب جو ہے مجھے لے کر جانا، اور وہ اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود فائرنگ ہو رہی ہے ادھر سے سامنے ہم گزر رہے ہیں، اور لیکن کیونکہ کمٹمنٹ کیا ہوا جانا ہے. اس دور میں وہ تو تھا نہیں سلسلہ کہ وہ فون کر دیا، میسج کر دیا یہ لوکیشن ہے آپ نے یہاں آنا ہے. اور پہلے تو باقاعدہ گھر آیا کرتے تھے، دعوت نامہ لے کے آپ نے یہ اس جگہ پہ 20 تاریخ کو ہماری محفل ہے، آپ نے شرکت کرنی ہے، باقاعدہ دعوت نامہ دیا. تو حسن انتظام کے ساتھ اس دور کی محفلوں کا مزہ ہی اور تھا. اچھا، یہ تو نعت خوانی کا آغاز ہو گیا، پھر مختلف شہروں میں جانا شروع کیا، پھر الحمدللہ علاقے سے نکلے، پورے کراچی میں مختلف جگہوں میں محافل کی ہیں آپ نے. اس کے بعد کراچی سے باہر جانا شروع کیا. عموماً ثنا خان حضرات جو کراچی سے بلانگ کرتے ہیں تو ان کا آغاز جو پہلا جو شہر ہوتا ہے وہ حیدرآباد ہے نا. ابھی یہی کہہ رہا تھا حیدرآباد گیا تھا میں تو 93-94 کی بات ہے. اچھا ماشاء اللہ. میں تو نعت کا آغاز نہیں کیا تھا. علامہ صاحب تھے میرے، نام کے ذہن سے نکل رہا ہے، تو ان کا بڑا اثر رسوخ تھا وہاں پر. تو انہوں نے ہمیں فرسٹ ٹائم بلایا تھا وہاں محفل میں، اور میں اتنا خوش تھا کہ پہلی دفعہ کراچی سے باہر نکلا ہوں. پورے محلے والوں کو بتا حیدرآباد سے آیا ہوں، حیدرآباد سے آیا. تو وہاں سے کچھ چیزیں لے کر آیا جو یہاں کراچی میں نہیں ملتی تھی، وہی اپنے حساب سے ٹافیاں وغیرہ اور چالیاں وغیرہ کہ بھائی یہ دیکھو یہ یہاں نہیں ملتی، وہاں سے لے کر آیا. بڑے خوش ہو گئے. تو الحمدللہ وہ فرسٹ ایکسپیرینس سے باہر نکلنے کا. اس کے بعد ممالک میں کہاں جانا ہوا؟ ممالک میں تو موریشیس گیا ہوں ماشاء اللہ. بڑے وہاں بھی محبت کرنے والے بہت. آپ جس سال گئے اس سے 1 سال پہلے جی مجھے بھی جانا، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ محمود بھائی نے آپ کا تذکرہ کیا تھا کہ آپ کی محفلوں میں جو قاری صاحب بہت اچھا رہیں گے. اور مجھے جو بھیجا تھا ذوالفقار علی حسینی صاحب نے بھیجا تھا موریشیس فرسٹ ٹائم. ذوالفقار بھائی بھی ایک شخصیت ہے الحمدللہ. اچھا، موریشیس گئے اور مڈل ایسٹ، دبئی، شارجہ، عجمان وغیرہ اس سائڈ پہ
بنگلہ دیش بھی گئے ہوئے وہاں. اچھا بنگلہ دیش جو ہے میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے محفل کے اندر اور بڑے ذوق سے سنتے ہیں اور بالکل بڑے ایسا ہی مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ماحول بہت اچھا, یعنی مجمع منیمم جو مجمع ہوتا ہے محفل میں 3,000 2-3,000 تو ہوتا ہی ہے عام روٹین میں. اچھا ایک چھوٹی گلی میں بھی محفل ہو رہی ہے تو وہ مجمع بڑی دور تک, اور ان کا سننے کا انداز بڑا اچھا ہے. اور نارملی 5-6 ہزار بندہ ہوتا ہے محفلوں میں, اور بڑی محفل ہو تو 10,000 سے زیادہ. بہت مجمع ہوتا ہے ماشاء اللہ, اور بڑے ذوق سے سنتے ہیں, ان کا سننے کا ایک الگ انداز ہے. یعنی نبی پاک علیہ السلام کی ثنا خوانی کے حوالے سے آپ کہیں بھی چلے جائیں دنیا بھر میں آپ کو ایک محبت کرنے والے ملیں گے الحمدللہ رب العالمین. تو اچھا آپ نے ان ممالک کا سفر کیا اور پاکستان کے مختلف شہروں میں گئے, تو سب سے زیادہ لطف کہاں آتا ہے نعت پڑھنے کا؟ کس جگہ پہ آتا ہے, کس شہر میں آتا ہے یا کس ملک میں آتا ہے؟ سب جگہ ہی آتا ہے مزہ. سب سے زیادہ جو مجھے مزہ آیا نا ابھی تک پڑھنے میں وہ بنگلہ دیش میں بھی آیا, لیکن جو اپنے کراچی میں ہمارے کراچی میں مزہ آتا ہے نا وہ اس میں بھی کچھ مخصوص محفلیں ہیں. تو اس میں لاسٹ ٹائم ابھی آپ کی جو مسجد میمن مسجد جی جی وہاں میں آیا تھا شب بارات میں محفل میں. وہاں میں نے کہا کہ بس میں 15-20 منٹ پڑھ کے نا مجھے جانا ہے کہ مجھے نکالنا ہے, لیکن وہاں پڑھنے میں اتنا مزہ آیا ماشاء اللہ. آپ نے سب کو ٹرینڈ کیا ہوا ہے اپنے محلے میں, اتنا مزہ آیا پڑھنے میں. میں نے کوئی پونا گھنٹہ اور گھنٹہ آرام سے پڑھا اور میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ابھی جاؤں, لیکن اتنا مزہ آیا تھا ماشاء اللہ. تو مجھے لگتا ہے کہ کراچی میں زیادہ ہمارے مسجد کے امام علامہ ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب کا بڑا کردار ہے ماحول بنانے میں ماشاء اللہ. یہ بس ہمارے علاقے کی مساجد ہوتی ہیں وہ بہترین اکیڈمیاں ہوتی ہیں. بالکل اگر اچھے ائمہ حضرات آ جائیں وہاں پہ جو لوگوں کے ذوق کو ابھارتے ہوں, شوق کو ابھارتے ہوں, تو وہ بہت اچھا کردار ادا کرتے ہیں. پھر آپ کی بھی برکت ہے نظر ماشاء اللہ, اور بہت مزہ ہے. یعنی آپ کے پورے ایریا میں کہیں بھی محفل ہو تو بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں. وہاں کے لوگوں کو نعت کا جنون ہوتا ہے جیسے ایسے میں نے دیکھا کہ وہ محفل میں چوک در چوک لوگ تشریف لاتے ہیں. اچھا آپ کو تو بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں, میرے گھر میں بھی ماشاءاللہ آپ کو سنا جاتا ہے. کچھ کلام ایسے آپ نے جو پڑھے ہیں تو ہمارے بچے بہت ذوق سے پڑھتے ہیں. ورفانہ اللہ کا ذکر میم ہا میم دال, اور تو کو جا من کو جا جو آپ نے جو پڑھا اپنے خاص انداز میں, تو وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ پسند کیا گیا. تو بچوں کو انسپائر کرنا اور پھر اس کے بعد پھر کلمے آپ نے پڑھے ریکارڈ کرائے RYQ TV سے, مختلف دعائیں اذان کے بعد کی دعائیں اور درود شریف آپ کی آواز میں ابھی بھی آن ایئر ہوتا ہے QTV سے, تو ایک بڑے سعادت کی بات ہے. اور کیسے دیکھتے ہیں تمام چیزوں کو, یہ QTV کے ذریعے سے آپ کو یہ تمام چیزیں میسر؟ یہ کریڈٹ تو ہمارے سرپرست کو جاتا ہے حاجی رؤوف صاحب کو, بالکل کوئی شک, اور عامر فیاضی بھائی کو, کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اس طرف توجہ دلائی. حاجی صاحب نے عامر بھائی سے کہا کہ اس طرح کچھ ہونا چاہیے. عامر بھائی کہتے ہیں میں جو بھی کچھ کرتا ہوں نا مجھے اوپر سے حاجی عبدالرؤوف صاحب کے احکامات ہوتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں تو بس یہ الحمدللہ اللہ اخلاص کام لیا. بالکل حاجی صاحب نے, آپ دیکھیں نا آپ ان کے پاس آئیڈیاز کیسے آتے ہیں کہ یار یہ ہونا چاہیے. تربیت ہر چیز میں تربیت سوچتے ہیں کہ ہمیں اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو تربیت کرنی ہے. تو کتنے لوگوں کو, ہزاروں لوگوں کو محمود بھائی آپ یقین کریں کہ میں کر لیے بارش میں ایسے نہانے کے لیے باہر نکلا گھر سے, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کون لوگ ہیں کہاں سے آئے. کب 2-3 بچے وہاں سے گزرے, السلام علیکم, ان کے والد صاحب آئے, بولے یہ بچے نے آپ کے چھیکل میں آپ سے یاد کیے. اور جہاں جاؤں نا وہاں اکثر بچے مل جاتے ہیں کہ ہم نے آپ سے چھیکل میں آپ سے یاد کیے ہیں. الحمدللہ اسکولس کے اندر اور مدرسوں کے اندر باقاعدہ اس کی ویڈیوز چلا کے بچوں کو وہاں کلمے سکھایا جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو الحمدللہ یہ ذریعہ نجات بن گیا ہے. اللہ پاک کرم فرمائے. دور حاضر میں اور ماضی قریب میں کون سا آپ کے ثنا خواں پسندیدہ رہے ہیں؟ ماضی میں تو ابھی بھی اللہ پاک ان کو حیات رکھے, ان کی زندگی دے. صدیق اسماعیل صاحب ہیں, قریب ظفر قاسمی صاحب ہیں, الحاج خورشید احمد سے, الحاج سعید ہاشمی صاحب, یوسف احمد صاحب مجھے بہت زیادہ پسند ماشاء اللہ. اور دور حاضر میں آپ ہیں الحمدللہ, خاور نقشبندی ہیں, زہیب اشرفی ہیں, ہمارے عامر فیاضی بھائی بھی ہیں ماشاء اللہ. اچھا
ان تمام ثناخواں حضرات میں وہ کون سے ثناخواں حضرات ہیں جن کی آواز آپ کے دل پہ بہت اثر کرتی ہے اور آپ کو ایک حضوری کی کیفیت میں لے جاتے ہیں؟ دور حاضر میں، دور حاضر میں یا ماضی قریب میں جن کو آپ ماضی میں تو مجھے سعید ہاشمی صاحب کی آواز، ہاں، کہ وہ بڑے دلوں کو گداز بخشنے والے مسحور کن، سکون سے بڑا، یہ اب سکون چاہیے تو آپ ان کی نعت لگا لیں تو بڑا سکون ملتا تھا. اور محفل میں پرفارمنس کے حوالے سے اور مجھے وہ الحاج یوسف احمد صاحب اور ذوالفقار علی حسینی بھائی. کیا اچھا، ان کے انتقال کے بعد، بھائی کے انتقال کے بعد اب ہم ان کو جب سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ یار ایسا دوسرا تھا ہی نہیں. یہ پتہ نہیں، اب یہ بات میں نے بھی نوٹ کیا، میں اکثر لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں یار اب ایسا کیوں؟ جب ذوالفقار بھائی حیات تھے اس وقت بھی ذوالفقار بھائی وہی پڑھتا، ان کا وہی پڑھا ہوا ہم سنتے ہیں، لیکن اب ہم سنتے ہیں تو اب ایسا لگتا ہے کہ ہم سے وہ مس ہو گیا ہمیشہ کے لیے، کیونکہ وہ ہمیں بہت آسانی سے میسر تھے، ہم سے اتنا گہرا تعلق تھا، تو شاید ہم اس وجہ سے اس طرح ان کے اس مقام اور مرتبے کو سننے کو اس طرح سے شاید جانچ نہیں سکے، پہنچ نہیں سکے اس وقت اس جگہ تک. ابھی بھی اور انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں جونیئر اور سینئر ثناخواں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کیا ہے اور ہمیں باہر انٹروڈیوس کرانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. آپ کو بھی ماشاء اللہ، ہمیں اللہ کا شکر ہے. یہ سوام ایک نعت خواں جو ہے ایک ساتھ ساتھ سفیر عشق رسول بھی ہوتا ہے. نعت پڑھتا ہے تو اشکوں کی جھڑی لوگ روتے ہیں، مدینہ پاک کی یاد میں روتے ہیں، تڑپتے ہیں. آپ نے دیکھا، آپ عشق رسول کا پیغام پہنچا. صبح و شام آپ ذکر کریں مدینہ کی گلیوں کا، ہم مدینہ میں تنہا نکل جائیں گے. حضور کے گنبد خضرا کی بات کر رہے ہیں، حضور کے روضے کی حاضری کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کی جب حاضری نہیں ہوئی تھی اور جب حاضری ہوئی وہ کیا کیفیت تھی جس نے آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف وہ جو کیفیت لے گئی آپ کو؟ تو کب حاضری ہوئی اور پھر کیا کیفیت تھی؟ کچھ بتائیں مدینہ پاک کی حاضری کے بارے سے. لوگ ہمارے دنیاوی معاملات ایک طرف، لیکن جب ہم نعت پڑھنے کے لیے بیٹھتے نا، حضور کا ذکر کرتے ہیں، جب وہ کبھی کبھی تو ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ آپ اپنے بس میں نہیں ہوتے، خود بھی اپنی کیفیت سے آپ نکل جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بس وہ کرم کی نظر ہو رہی ہوتی ہے، کرم کی وہ گھڑیاں ہوتی ہیں، اس میں آپ پہ نظر کرم ہو رہی ہوتی ہے، سرکار کی جانب سرکار کی پوری توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے. تو پھر ظاہر ہے پھر تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ حضور کی دربار پہ حاضری ہو. تو میری خواہش یہ تھی کہ کبھی بھی میری حاضری ہو نا، فرسٹ ٹائم جب میری حاضری ہو تو میرے والدین کے ساتھ ہوں، وہ میرے ساتھ ہوں، میں ان کی آنکھوں سے پہلے وہ ان کی آنکھیں دیکھیں، اللہ کا گھر اور حضور کا روضہ، اس کے بعد میں دیکھوں. میری ہمیشہ سے خواہش تھی. بیچ میں بہت سارے مواقع آئے لیکن میں نے اس میں کوشش کی کہ میں والد صاحب کے ساتھ ہو جاؤں، ان کے ساتھ، والدہ کے ساتھ ہو جاؤں، لیکن وہ سیٹنگ نہیں بن سکی. پھر وہ ایک اللہ پاک نے کرم فرمایا، میری شادی ہوئی. شادی کے بعد پھر فوراً الحمدللہ یہ اللہ پاک نے کرم فرمایا. حاجی رؤوف صاحب نے تحفہ دیا ماشاء اللہ کہ ہم دونوں میاں بیوی کو کہ آپ لوگ گھومنے پر جائے. پھر وہ عامر بھائی صاحب نے کہا کہ یار میری خواہش ہے کہ میں اس طرح جانا چاہتا ہوں. تو عامر بھائی نے بڑا کردار ادا کیا اور وہ سلسلہ بنتا گیا. کچھ پیسے ہم نے ملائے، یہ سب سلسلہ بنا الحمدللہ. میری خواہش پوری. اپنے والدین کے ساتھ گیا، میری وائف میرے ساتھ تھی، وائف کی والدہ بھی ساتھ تھی الحمدللہ. پہلی دفعہ جو عمرہ کیا وہ اس طرح الحمدللہ. اللہ پاک کا یہ بڑا کرم ہے. اب میرے والدین اب دنیا میں حیات نہیں، لیکن مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ میں نے ایک میری جو خواہش تھی اللہ پاک نے وہ پوری کی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے والد کے درجات کو بلند فرمائے، والدہ کے درجات کو بلند فرمائے. ہم تو جن وادیوں سے اور جن علاقوں سے اور جن کیفیات سے گزر کے یہاں پہ آج موجود ہیں، تو بڑی اس میں عرق ریزی، بہت برداشت اور صبر، اور خاص طور پہ کبھی محفل میں جائے بیٹھیں، پتہ چلا رات 10 بجے سے بیٹھے ہوئے تو صبح صادق ہو گئی لیکن نمبر نہیں آئے. کبھی کبھی موقع ملا، کبھی ایسا ہوا کہ نعت خواں بہت آ گئی تھی، موقع ہی نہیں ملا. پوری رات ہم نے وہ دور ساتھ ہی دیکھا تقریباً. اور لیکن
ایک وقت وہ تھا، پھر اللہ پاک نے ایک وقت اور آج کے بچے چاہتے ہیں کہ بس کلمہ کی نعت سیکھیں، اگلے دن آگے ٹی وی پہ بیٹھ جائیں. لیکن محمود بھائی ہماری الحمدللہ اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا نا وہ ہمارے آنے والے نعت کے ساتھ نہ ہو. اب جو جونیئرز ہیں تو الحمدللہ آپ بھی اس بات کا وہ خیال برداشت بھی نہیں کرتے کر سکتے. وہ برداشت بھی نہیں کر سکتے. وہ جو جن چیزوں سے ہم گزر کے آئے ہیں ان میں نہ یہ. لیکن میں نے دیکھا ہے آپ بھی اس بات کا خیال کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ہم جتنے بھی ہم ساتھی ہیں ہم اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ جو ہم جس دور سے گزرے نا وہ ہمارے آنے والے بچوں پہ. آپ جو محفل کراتے ہیں ماشاء اللہ، اور مغرب کے بعد سے آپ جتنے بھی نعت خواں پڑھنے والے جو بھی آتا ہے آپ سب کو موقع دیتے ہیں کہ سب کو موقع ملے. کوشش یہی ہوتی ہے اصل میں. ہمیں دیکھیں ایک ہوتی ہے ایک ہوتا ہے انتظام، ایک ہوتا ہے حسن انتظام. اب میں چاہتا ہوں کہ آئندہ جب پروگرام ہو تو پروگرام کا حسن بھی قائم رہے نا. اب ہم اگر 25 نعت خواں حضرات کو موقع دیں 2-3 منٹ یا 5 منٹ، تو ایک ہم چاہتے ہیں جو لوگ آئے ہیں سننے کے لیے تو ان کو بھی تو ایک سرشاری کی کیفیت ملے نا. ہر 5 منٹ بعد اگر ایک خوشبو تبدیل ہو جائے پڑھنے والے کی تو وہ سلسلہ نہیں بنتا. تو پروگرام کی نوعیت کے اعتبار سے میرے خیال سے سب کو موقع دینا چاہیے. میرے خیال سے مساجد میں، مدارس میں اور دیگر جگہوں بچوں کو پہلے ٹرین ہونا چاہیے. اس کے بعد میں نے دیکھا نا آپ ایک لمیٹڈ ٹائم دیتے ہیں نا، مغرب سے لے کے عشاء تک کے یا عشاء کے تھوڑی دیر کے بعد تک سب کو موقع مل جانا چاہیے. تو دیکھتے ہیں نا مجھے جب حسرت بھری نگاہ سے تو میرے لیے وہ برداشت کرنا کیونکہ آپ کو کیوں برداشت ہوتا ہے کہ ہم نے وہ دور دیکھا ہے کہ اس پہ کیا اس کے والد بھی آئے ہوئے تو اس پہ کیا گزر رہی اس ہوگی کی کیا ہے. اور والد کی کتنی تمنا ہوتی ہے. کہ میں ایک دفعہ محفل میں نعت پڑھ رہا تھا تو جامع مدنی گلشن اقبال میں، تو میرے والد صاحب کرسی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ایک اور ان کے بزرگ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے دونوں. تو میرے والد صاحب روتے بتا رہے تھے یہ جو نعت پڑھ رہا ہے نا یہ میرا بیٹا ہے. اللہ تو وہ خود بتایا جب انہوں نے کہ ہمارے والد صاحب اس طرح کہتے تھے. بڑے کے والدین کی مغفرت فرمائیں، کے درجات کو بلند فرمائیں. آمین. تو نئے آنے والے نعت خوانوں کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ یہی برداشت، صبر اور تربیت کے حوالے سے. تربیت کے حوالے سے باقاعدہ کسی اچھے نعت خواں کے پاس تربیت لے کے اور شروع کوئی بھی اور اچھا جلدی نعت خواں ہے نا جو مشہور ہے، معروف ہے، مصروف ہے، وہ مصروف ہے، وہ ٹائم نہیں دے سکتا. میں نہیں سمجھتا کہ آپ ٹائم دے کچھ پائیں گے. ثنا خواں حضرات ہیں جنہوں نے یہ باقاعدہ سلسلہ قائم کیا ہوا ہے نعت سکھانے کا، تو اگر ان سے رابطہ کیا جائے تو باقاعدہ تربیت دے رہے ہیں، بہت اچھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اچھا سنا جائے، اچھے ثنا خواں حضرات کو سنا جائے، اس سے بھی خود بخود تربیت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی آپ اچھا سنیں گے تو اچھا پڑھ سکیں گے. اچھا سنتے رہیں گے تو پڑھتے پڑھتے آپ اچھے ثنا خواں بن جائیں گے. اور آپ ماضی کے اور گزروں کے اور وہ ثنا خواں حضرات جو خاص طور پہ پی ٹی وی اور پرانے ثنا خواں ہیں جو ریڈیو اور پی ٹی وی پڑھتے رہیں، ان کو آپ دیکھیں، ان کے آپ کلاموں کو دیکھیں تو ان کی طرزوں کا انتخاب، کلاموں کا انتخاب اور آج بھی ان کے پڑھنے کا اور بیٹھنے کا انداز اگر آپ دیکھیں گے ان حضرات کا تو آپ کہیں گے یار نعتوں کو ایسے ہی بیٹھنا چاہیے، اسی طرح کے لباس کو اختیار کرنا چاہیے اور اس طرح سے ہی پڑھنا چاہیے. اور اس کے ہاتھ کی موومنٹ کا انداز، کیونکہ وہ صرف لوگ آپ کو سن نہیں رہے ہوتے بلکہ دیکھ بھی رہے ہوتے اس دور سے. تو ایک اچھے انداز سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خواں کو ہونا چاہیے. اچھا ARYQ TV کی خدمات کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ سمجھ لیں کہ ہم آخری اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. باتیں بہت ساری ہیں لیکن ARYQ TV کا ایک تو بہت بڑا کردار ہے فروغ نعت کے حوالے سے، اور بڑے بڑے ثنا خواں QTV میں پڑھ کر مشہور ہوئے، ان کا نام ہوا. اور نہ صرف نعت کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہوگی، پوری دنیا میں نہ صرف نعت کے حوالے سے دین کا پیغام. علماء کرام یہاں پر آ کر بڑے بڑے علماء کرام اور ہوں گے مشہور نعت خواں پہلے بھی، لیکن QTV پہ آ کر پڑھنے کے بعد پھر اللہ پاک نے ان کو چار چاند لگا دی. تو یہ بڑا کردار ہے فروغ نعت کے حوالے سے، دین کو پھیلانے کے حوالے سے QTV کا ایک بہت بڑا کردار ہے تو جو ناقابل فراموش ہے. اللہ پاک QTV آخر میں بحیثیت ثنا خواں امت مسلمہ کو عالمی صورتحال آپ کے سامنے، امت مسلمہ کی، اور ظاہر سی بات ہے
اردو بولنے والے اور سمجھنے والے پوری دنیا میں جی جی رہتے ہیں، رچتے بستے ہیں، اور جو ایک عرصے سے ARYQ TV سے منسلک ہیں وہ بھی کافی حد تک جو نہیں بھی جانتے تھے اردو بھی جاننے لگے. تو ایک عالمی طور پہ ایک بحیثیت شناخواں آپ امت مسلمہ کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان، اور ہم سب جب ایک ہوں گے تو ہم میں طاقت ہوگی، ہم کسی دشمن کا مقابلہ کر سکیں. آج دنیا کی صورتحال ہمارے سامنے ہی ہے، جو مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ہم تب متفق نہیں ہیں. اور اگر ہم ایک قوم بن جائیں، ایک متحد ہو جائیں، تو پھر ہم سے بڑی طاقت بھی کوئی نہیں. اللہ پاک ہم سب کو متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا قاری محمد محسن قادری صاحب، آپ اس خوبصورت پروگرام میں تشریف لائے، اس کو مزید خوبصورت بنا دیا. بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے بلایا. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ بھی کرم نوازی والوں میں شامل ہیں. الحمدللہ، اللہ ہمیشہ سلامت رکھے آپ کو. ناظرین کرام، ایک بزرگ کے پاس کسی نے تحفے میں بڑی خوبصورت کینچی دی. بزرگوں نے جب دیکھا تو کہا کہ بھائی ہمیں جب دینا ہو کوئی تحفہ تو سوئی یا اس طرح کی کوئی چیز دو، ہم جوڑنے والے لوگ ہیں، کاٹنے اور توڑنے اور الگ کرنے والے لوگ نہیں ہیں. تو امت مسلمہ بھی کہ وہ لوگ جو خیر خواہ ہیں، جو جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں، امت کو اکٹھا کرنے کی باتیں کرتے ہیں، تو جب یہ امت اکٹھی ہو جائے گی انشاءاللہ تو عالمی طور پہ جو ہے عالم اسلام کے حالات خود بخود بہتر سے بہترین کی طرف چلے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم ہم سب کی خیر فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے، اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس قدم کے کہاں تھا قابل، حضور کی وردہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب